السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، جمعہ کے مبارک دین میں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب مذہب اسلام کی تعلیمات تمہارے ذریعے تم تک پہنچ چکی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے اب مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا کی زندگی میں قبول ہیں نہ آخرت کی زندگی میں قبول ہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ہمارے نبی کی شریعت آخری شریعت، آپ نے اپنی امت کو خوشی کے موقع بھی بتلائے ہیں، آپ نے اپنی امت کو غمی کے موقع بھی بتلائے ہیں، کون سے موقع پر خوش ہونا ہے، کون سے موقع پر غم کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں اپنے تہواروں سے واقف بھی کیا ہے کہ ہمارے تہوار کتنے ہیں۔ آج مسلمان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اعمال صالحہ کا عادی بناتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا مقصد، تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام بادروا بالاعمال فتنا، جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، نیک اعمال کو کل پر نہ چھوڑو، فلانی عمر میں نیک ہو جائیں گے، فلانی عمر میں نمازی ہو جائیں گے، آج یہ گناہ کر رہے ہیں کر لیتے ہیں،
فلانی عمر میں توبہ کر لیں گے، فلانے وقت میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا کسی کو نہیں معلوم کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما، حدیث شریف میں فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کے آنے سے پہلے پہلے ایسے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنوں کی خبریں سننے ملے گی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا اتنا برا حال ہو جائے گا، مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال کر زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو گناہوں کا عادی بنا کر زندگی گزارنے کا میری امت پر یہ حال ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا اور صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ اترائن ہمارا تہوار نہیں ہے، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارے تہواروں سے ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقف کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزار کر بتلائی ہے، اور پوری زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ سمجھایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ واقف کرو۔ آج آپ دیکھو گے بہت سے حادثوں کی خبریں تمہیں سننے کو ملے گی، بہت سی پریشانیاں کی خبریں تمہیں سننے ملے گی، اور حقیقت یہ ہے مذہب اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا نتیجہ پریشانی ہی پریشانی ہے، الجھن ہی الجھنیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ لیکن آج مجھے جمعہ کے مختصر سے وقت میں ایک پاورفل دعا بتلانی ہے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا، اور اللہ پاک الجھنوں کو ختم فرما دے گا۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر قسم کھائی، پہلے آ کر قسم کھا لی، اللہ کے نبی اللہ کی قسم، ہمیشہ میں اپنی ذات کا خوف محسوس کرتا ہوں، ہمیشہ مجھے اپنا فکر رہتا ہے کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ ہر انسان کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، ارے ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نفرتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے کہہ دیا ہمیشہ مجھے اپنی ذات کا فکر رہتا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کا فکر رہتا ہے، میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، چونکہ محبت اللہ نے اولاد کی فطری طور پر دل میں ڈالی ہوئی ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے۔ پھر صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی مجھے اپنے مال کا بھی فکر لاحق رہتا ہے کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا سکھلائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی اس دعا کو صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور شام کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، صبح شام ایک ایک مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہو۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کے بندے تجھے اپنی ذات کا فکر رہتا تھا، ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں تو فکر مند رہتا تھا، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اب تیری کیا کیفیت ہے؟ صحابی نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے وہ سارا فکر میرے دل سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا، اللہ نے مجھے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دی۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو ساتھ میں تو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، سب کو یاد ہے، اتنا تو سب کو یاد ہے، بسم اللہ علی دینی۔ اب صحابی نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تھا، اپنے مال کا خطرہ محسوس کیا تھا، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا، لیکن ہمارے نبی نے ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا، دین کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہم اپنے بچوں پر پڑھ کر دم بھی کریں، اپنی ذات کے لیے بھی پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیوں سے اور بڑے بڑے حادثوں سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اور پھر آخر میں ایک مرتبہ کہوں گا یہ اترائن ہمارا تہوار بولو نہیں ہے، یہ غیروں کا تہوار ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کریں
کریں گے اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارا حشر بھی نیکوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔